نماز میں مصروف تھے، لڑکی کو دیکھتے، لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے، دوسری رات گئی پھر اس کی عبادت کی رات ہے، تیسری رات۔ ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی، صحابہ کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں، اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے۔ ایک بات کہوں، انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا، اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا۔ سبحان اللہ۔ راتوں کو شب برات تم بنا لو، تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی۔ اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو، ہر رات شب برات کر لو، ہر رات عبادت کی رات کر لو، ہر رات آنسوؤں کی رات کر لو، ہر رات گڑ گڑانے کی رات کر لو، ہر رات توبہ کی رات کر لو، پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا۔ اللہ اکبر۔ لڑکی پیچھے لگا دی، وزیر نے خوبصورت لڑکی لگا دی، بادشاہ کی بات نہیں مانا، وزیر کی نہیں مانا۔ حسن کی بات تو سبھی مانتے ہیں، حسن کی بات تو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے۔ پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو۔ حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے۔ وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے، آج کامیاب ہو رہے ہیں۔ حسن کے چکر میں ہو، موبائل کے چکر میں ہو، لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی، کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ مجھ سے دو جملے تو بات کر لو۔ تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ کہا میرے حسن کی توہین نہ کرو، ایک نظر دیکھو تو صحیح، کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا؟ اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا، جو آمینہ کے لال کے حسن کا متوالا ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا، جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں، تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہے، کیسے حسن والے ہیں؟ تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا، اور کیا بیان کیا ہوگا جب جنہوں نے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مٹ چمکے لال نورانی ہے، کلی زلفت اخ مستانی ہے، مخمور اخی ان مت بھریا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری صدا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے اللہ اللہ، جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس میں بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس نے خواب میں دیکھا وہ یوں کہتا ہے، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، خواب میں دیکھ کے کہتا ہے دندان و لبو زلف و رخ شاک فدائی، دندان و لبو زلف و رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہنو بنائے چل کے کوہن پھول، کیا بات رضا او چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دونوں ہاتھوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں. دیکھنے والے نے جب بیان کیا, اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں, اس کی کنیزوں میں داخل کر لے, اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے. جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی. ذرا غور کرے, رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا. بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, لقمہ جو گیا نا, لقمہ حلال لقمہ گیا, سب کچھ گیا. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کا تو کہا کہ سرکار وہ تو گولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے, کہا وہی جہاں سے آتے تھے. کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا. تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا. توجہ, سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا, پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے. شاید اسی نمک کی نحوست ہے مانگے ہوئے نمک کی کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئے. فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا. یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے, نہ نماز کی توفیق, نہ عبادت کی توفیق, نہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی طرف توجہ, یہ سب اسی وجہ سے ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا, حرام کھانے والے. اللہ, حرام لقمے سے بچو, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا, اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا. فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا. فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا, تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا. اندازہ فرمائیے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی, زانیوں کو آگ کی قمیص. اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. اور صرف اتنا نہیں, ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. کون سی, دنیا کی نہیں جہنم کی. میرے بھائیوں بتاؤ نا, یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے, اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں, بربادیاں ہیں, تباہیاں ہیں. نہیں نہیں, اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی. حضور کے حسن کی طرف آؤ, حضور سے محبت کرو, اللہ کے رسول سے دل لگاؤ. ہم برداشت نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے, جہنم کی چین سے بندی ہوگی, اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی, اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا, بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. یہ کیفیت ہوگی, یہ کیفیت ہوگی, پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا. اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو, ان کے ہاتھوں کو جلا دو, جکڑ دو زنجیروں سے, ان کے پیروں پر جو ہے وہ گوزے برساؤ, وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے. تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے. تو میرے بھائیوں رنگریلیاں ہیں, رنگریلیاں ہیں, نکلو جوانی کو انجوائے کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے, جوانی کو انجوائے کرو. اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے. اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیبیاں ہمارے یہاں ہیں, ہمارے یہاں بیبیاں ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان سے محبت کرو. بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا, اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بد نگاہی مت کرو. پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا, اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے پھولوں کو تک کر کے دیکھو کہ اس لیے اتنے خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ تصور ہے ہمارے یہاں. انجوائے کرو, جوانی انجوائے کرو, بھرپور کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھی جگہ گھومو. موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو, کپڑا مہنگا ہو, سب ہو, لیکن ان ساری دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کو مت بھولو, اس کے رسول کو مت بھولو, آخرت کو مت بھولو. یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے, ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے, ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو, حرام سے بچو, فرض و واجب پر عمل کرو, انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے. حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے, اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا. تو ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا. ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری, لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا. دل
दिल में यार, बल्कि बादशाह आया, बहुत दिलचस्प बात यह है, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी है, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उसमें हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखो। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट की हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है, वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है, बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ू क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मजार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते रहे वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह,
کچھ گنہگار بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے. میرے کریم آقا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جب ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائیں گے, تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ, جو گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتے ہوں گے, ایسے گناہوں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. آخری بات کے طور پر کچھ رہے یاد نہ یاد رہے, یہ یاد رکھنا, جب کوئی مومن اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, توبہ کرتا ہے, میں نے گناہ کیا. ایک بات بتاؤں میرے بھائی, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے. اس کو مناتے رہو. سب کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہو نا, تو تھوڑا خدا کے پاس بھی, اس کے پاس بھی قرب میں بیٹھ کے بات کیا کر. آپ کہیں گے اس کے پاس کیسے بیٹھے, وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے, وہ تو تصور و تخیل بالکل, وہ اتنا دور ہے اپنے شان اور مرتبے کے اعتبار سے کہ اس سے دور کوئی نہیں. وہ اتنا قریب ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں. دوریاں اتنی کہ تصور میں نہ سکے, تخیل میں نہ سکے, اور قربتیں اتنی ہوا معکم اینما کنتم. یہ ہے کسی اور خدا کی یہ شان ہے, یہ تو رب محمد ہی کی شان ہے نا. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تمہارے ساتھ, وہ تمہارے ساتھ ہے. بندے تو دور مت سمجھ. وہ کہا کتنا ساتھ ہے, ساتھ تو سبھی ہوتے ہیں. تو پھر کیا کہا, ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. سبحان اللہ. ساتھ ہے نا, تو محبوب جب میرا پتہ میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے, تو کہو قریب ہے. ارے قریب بھی تو کوئی قریب ہوتا ہے, کتنا قریب, تو پھر کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیرا رب تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. تھوڑا اس کے بھی, اس کی بارگاہ کے لیے بھی کچھ. میں بس اتنا کہتا ہوں, روزانہ 2 منٹ, 24 گھنٹے میں 2 منٹ اللہ کو دو, اس سے باتیں کریں. 2 منٹ اس سے باتیں کریں. چلیں, اس سے باتیں کوئی کر نہیں سکتا, لیکن مناجات کے معنی میں, ہاں, سمجھانے کے لیے تھوڑا آسان کرنا پڑتا ہے, لیکن پشت پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے خیال کی وجہ سے کچھ وضاحت بھی منظور ہوتی ہے. اس سے کوئی, وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا, اس سے کوئی بات نہیں, لیکن مناجات 2 منٹ اپنے اللہ سے باتیں کریں, اپنے یار سے. سب کے ٹائم دے. یہ مکار لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہو, خالق وفا کے پاس بھی کچھ وقت نکالو نہ بیٹھے. اپنے مسائل اس سے کہنا سیکھو, اس کو کہو مجھے معاف کر دے, میں نے گناہ کیا. اکیلے میں بیٹھ کے بول, جھوٹ بولا تھا نا, معاف کر دے. نماز چھوٹ گئی تھی نا, معاف کر دے. نظر بہک گئی تھی, کیونکہ اسے سب پتہ ہے. اور جب یہ سب بولو گے نا, یقین سے تو رونا آئے گا, آنسو نکلیں گے. اور یہی ہوتی ہے قبولیت کا وقت. جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے اللہ, اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی, ادھر ہو رہی. اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ٹائم قبولیت, جو مانگو گے ملے گا. تو تنہائی میں بیٹھ کے, نہ بچہ دیکھ, کوئی نہیں, بچہ بھی نہیں, بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے, بس آپ اور آپ کا رب. ایک وقت ایسا, میں اور میرا اللہ, کوئی نہیں چاہیے آپ بیچ میں. 2 منٹ, اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ. اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس, اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت. ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار, بدکار, بے وفا کوئی نہیں ہے. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں. بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو, اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں, یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ, مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ, وہ تو ہماری جان سے زیادہ, شہرک سے زیادہ قریب ہے. رو, اس کی بارگاہ میں رو, گڑ گڑاؤ, 2 آنسو آ جائے, بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے. اس کے یہاں 2 آنسو, اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے.
شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے. اور کیا کرتا ہے سنیے, حدیث پاک ہے, جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے, رومال میں لگ رہا ہے, کرتے پہ گر رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں. جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں, اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے, وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے. یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا. لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا, روزوں کا واسطہ رک جا, زکات کا واسطہ آ جا, نہیں رکے گی جہنم. اتنے میں حضور تشریف لائیں گے, ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے, جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا, حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی, آگ واپس جائے گی. آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دی؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے, یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے. سبحان. اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں, وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے, میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے, فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے, سب کے لیے رویا نا, ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو, گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت, محبت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں, یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی عنوان الگ سا ہے, اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا, لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا, یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں. میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمان تو تھا کہ اندلس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا, تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے. تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں تمہاری شان یہ تھی, مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو. وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے. یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, اچھا بھی نہیں لگتا, مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر. ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں, زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں, وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں, وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں, حرام کاری میں مبتلا ہیں, مسجدوں سے دور ہو گئے, مسجد مرثیہ خواہ ہے, نمازی نہیں ہے, جلسہ گاہ آباد ہے, خدا خانہ ویران ہے. اللہ اکبر. ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں. میرا جلسہ, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارمل جنرل بات, میرا جلسہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا, جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے, تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا. اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے. یاد رکھنا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا, کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی, دل کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے. میرے بھائی نہیں, نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے, نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے, رسول اللہ کی باتیں تو حفظ جان بنانے کے لیے, رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے. آؤ نا میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں. اگر توبہ نہیں کی تم نے, ایک
दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बद्दुआ के तौर पे नहीं बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूं, वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा। न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मांगते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं। पहली बात तो यहां दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक पे बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो सुभान अल्लाह, जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है, बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया।
خدا نے تمہیں غموں میں مبتلا کر دیا, اللہ تم رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو, خدا نے تمہارے دل کو غموں کے اندر مبتلا کر دیا. آؤ جلدی جلدی پھر وہی بات کروں. گناہ کا نتیجہ یہ ہے, نمبر ایک گناہ سب سے پہلے جو نقصان پہنچاتا ہے, کسی مفکر نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے. جب گناہ کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ اب میں برباد ہونے والا ہوں. بیماریاں برباد نہیں کرتی, جادو ٹونا اتنا برباد نہیں کرتا جتنا گناہ برباد کرتا, کیونکہ جادو ٹونے کا علاج ہے, گناہ کا کوئی علاج ہی نہیں. اللہ گناہ کا تو ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کر کے یار مناؤ, بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں چلے گا. کوئی وظیفے سے گناہ کا ازالہ نہیں ہوگا. گناہ کا ازالہ صرف توبہ ہے, صرف بخشش ہے, ندامت ہے, یار کو راضی کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات جلدی سے سنیں, جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے, حضور علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اب یہاں سے وہاں تک سب لوگ اتنا سوچ لیں کہ جب ماں کا دل دکھاؤ تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا, اللہ جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا. اللہ ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے, جو نبی کا دل دکھائے اس کو عزت کیسے مل سکتی ہے. اور تیسری چیز گناہ کا اینڈ ہے جہنم, اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزا. اب یہ سزا کیا ہے اس کو محسوس کر لو, لائٹ مت لو, ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا, اللہ کا اعلان ہے کہ میں گنہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا, اس کا اعلان ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, مجرموں کے لیے جہنم ہے. اللہ تو مجرموں سے اتنا ناراض ہے کہ وہ اللہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا. توجہ, اللہ ان کو, یہ جو کہتے ہیں نا مولانا اللہ رحیم و کریم ہے, اللہ بخش دے گا, اللہ کہتا ہے میں غیرت والا بھی ہوں. جب اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا نا, قیامت میں سلام کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. کیا کہا؟ سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. جب اللہ اپنے بندوں پہ سلامتی نازل کرے گا, اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو سلام کرے گا, تو کہے گا جو مجرم گنہگار ہے ان کو چھاٹ دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ خدا جن بندوں کو سلام نہیں کرنا چاہتا, سلام سے مراد وہ سلامتی نہ, یہ مومن کی شان ہے کہ نبی کی غلامی نے تمہیں کس مقام پہ پہنچایا کہ قدرت بھی تمہیں سلام کر رہی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بھی ساتھ میں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, مجرموں کو چھانٹ دیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ ہم سلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں ہیں یا چھانٹ دیے جانے والوں کی فہرست میں. اپنی راتوں کا اندازہ کرو, اپنی تنہائیوں کا اندازہ کرو, اپنی زندگی کا جائزہ لو. لوگوں کے سامنے عزت دار بننے سے کوئی عزت دار نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے راتوں کو پاپ کر کے صبح کو عزت دار بنتے ہو. تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کر کے صبح کے کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عزت دار بنتے ہو, کڑک استری کے کپڑے پہن کر. اللہ قرآن میں کہتا ہے زک, تنہائی میں پاپ کر کے دن میں لوگوں کے درمیان عزت دار بننے والوں کو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ زک انک انت العزیز الکریم. اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے کہے گا یہ چک تیرا عذاب. دنیا میں بہت عزت دار بنتا پھرتا تھا, خدا کے سامنے پاپ کرتا. مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر, مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر کہ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے. میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے, اور جہنم کیا ہے سن لو. میری زبانی نہیں, میری اوقات ہی کیا ہے, میرے محبوب کی زبانی, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے مالک ہمارے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی. میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ, جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے. جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. اللہ اللہ. شب برات کا فائدہ اٹھا لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو منا لو. میرے بھائی ہے طاقت,
जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा, अल्लाह हमारा क्या अंजाम होगा। अल्लाह अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मजदूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा, सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा मेरे भाइयों। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मजदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब है। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा, 3 लोगों। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। अल्लाह। लोग तो शबे बारात में भी ईशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब। मैं बदनसीब उनको क्या कहूं नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है, शबे बारात में भी ईशा नहीं। रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने मैयत गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे, और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फजल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं, अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो ईशा नहीं पढ़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है, 3 लोगों के लिए। नंबर 1 बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके, नहीं अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए
لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ. 10 منٹ کا ٹائم نکالو. 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے, کوئی بھاری نہیں ہے بھائی. آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے, چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے. اپنے لیے خود کرو, اپنی خود فکر کرو. یہ دنیا کھیل کود ہے, یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے. اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا, چھلنی بنایا دنیا کو. اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں. یہ چھٹائی کی جگہ ہے, یہ تقسیم کی جگہ ہے, یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے. تو پہلی بات. دوسری بات, میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں, دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں, حرام لقمہ کھانے والا, جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا. آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں, حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. سود کا پیسہ ہے کھا لو, اور جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو, اس کا پیسہ کھا لو, اس کا کھا لو, جوے کا کھا لو. اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں, وہ بھی کھا جا رہے ہیں. مسجد کا کھا لو, مدرسے کا کھا لو, چندے کا کھا لو, یعنی کچھ رہ نہیں گئے. میرے بھائی یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے, کیا بنا رکھا ہے اس کو. انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے. 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا ضروری ہے اچھا کھانا, لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی, حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام, جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام, جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام. یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو, اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے, اتنی تقریر سنتے ہیں, بس اب کمر کس دیں. تقریر سنی نا, کمر اب صبح سے نماز پڑھنا ہے مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں. وجہ عبادت کی توفیق جو چھن گئی ہے نا, اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا ہے. اللہ حلال سے دور ہو جانا ہے. ایک مرتبہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, بابا فرید آپ گولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے. ایک دن نماز پڑھی, نماز میں مزہ نہیں آیا, نماز میں مزہ نہیں آیا. تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا, کھانا کہاں سے آیا؟ حضور کھانا تو وہی تھا. دیکھیے بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے, غسل چیک نہیں کر رہے ہیں, کیا چیک کر رہے ہیں؟ لقمہ. پتا ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے. جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2,000 روپے میں بک جائیں, بتائیں نا کتنے سستے ہو گئے ہو. لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. 2,000 میں بک رہے ہو, اپنی حیثیت تو دے. لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا. میں نے کہا بکے تو صحیح نا, جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا. جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی رہے گا. بہت مزہ آتا ہے نا یہ شعر سننے میں, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تو نبی نے تمہیں خریدا کب ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو, حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی. خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500 $؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو. دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے. بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے, تم اسلام چھوڑ دو. کہا اس جیسی کروڑوں حکومتیں دے تو بھی ہم رسول اللہ کا نام لینا نہ چھوڑے. اسلام کیا چیز؟ سبحان اللہ, سبحان. اور اس کے بعد پھر دین سے برگشتہ کرنے کے لیے وزیر نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا. واقعہ بہت بڑا طویل ہے, میں واقعے کی طرف نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے. آپ نے لیٹ مائک دیا, میں چاہتا 12 ساڑھے 12 بجے مجھے یہاں سے نکلنا تھا, 12:30 تو بج ہی چکے ہیں. بس میں اختصار کے ساتھ کام لے کے, ورنہ میں جو وہ میرا سفر آگے کا ملتوی نہ ہو جائے, اس لیے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری میں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا پیچھے صحابی رسول کے, اس نوجوان صحابی کے پیچھے, کہ یہ لڑکی اس کا ایمان لے. وہ روز لڑکی جاتی تھی, لڑکی کو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے, نماز میں مصروف تھے, نماز میں مصروف تھے, لڑکی کو دیکھتے. لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے. دوسری رات گئی, پھر اس کی عبادت کی رات ہے. تیسری رات. ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی, صحابہ کے لیے تو ہر رات ہی عبادت کی رات. سبحان. ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں, اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے.
ایک بات کہوں، انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا، اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان راتوں کو شب برات تم بنا لو، تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی۔ اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو، ہر رات شب برات کر لو، ہر رات عبادت کی رات کر لو، ہر رات آنسو کی رات کر لو، ہر رات گڑ گڑانے کی رات کر لو، ہر رات توبہ کی رات کر لو، پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا۔ اللہ اکبر۔ لڑکی پیچھے لگا دی وزیر نے، خوبصورت لڑکی لگا دی، بادشاہ کی بات نہیں مانا، وزیر کی نہیں مانا۔ حسن کی بات تو سبھی مانتے ہیں، حسن کی بات تو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے۔ پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو۔ حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے۔ وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے، آج کامیاب ہو رہے ہیں، حسن کے چکر میں ہو، موبائل کے چکر میں ہو۔ لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی، کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ مجھ سے دو جملے تو بات کر لو۔ تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ کہا میرے حسن کی توہین نہ کرو، ایک نظر دیکھو تو صحیح، کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا؟ اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا، جو آمینہ کے لال کے حسن کا متوالا ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا، جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں، تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہیں، کیسے حسن والے ہیں؟ تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا، اور کیا بیان کیا ہوگا جب جنہوں نے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلفت اخ مستانی ہے، مخمور اخی ان مت بھریا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا، کتے مہر علی کتے تیری صدا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے اللہ اللہ، جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس نے خواب میں دیکھا وہ یوں کہتا ہے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ خواب میں دیکھ کے کہتا ہے دندان و لبو زلف و رخ شاک فدائی، دندان و لبو زلف و رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہنو بنائے چل کے کوہن پھول۔ کیا بات رضا او چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دونوں ہاتھوں کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ یا علی سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، زندہ باد۔
سبحان اللہ. کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں. سبحان اللہ. دیکھنے والے نے جب بیان کیا، اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں، اس کی کنیزوں میں داخل کر لے، اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے. جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی. ذرا غور کرے، رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا. بہرحال میں قیاس کر رہا تھا میرے بھائیوں، لقمہ جو گیا نا، لقمہ حلال لقمہ گیا، سب کچھ گیا. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کا تو کہا کہ سرکار وہ تو گولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے؟ کہا وہی جہاں سے آتے تھے. کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا. توجہ، سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے. شاید اسی نمک کی نحوست ہے مانگے ہوئے نمک کی کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئے. فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا. یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، نہ نماز کی توفیق، نہ عبادت کی توفیق، نہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی طرف توجہ، یہ سب اسی وجہ سے ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا؟ حرام کھانے والے. اللہ. حرام لقمے سے بچو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا، اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا. فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا. فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا. اندازہ فرمائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، زانیوں کو آگ کی قمیص. اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اتنا نہیں، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. کون سی؟ دنیا کی نہیں، جہنم کی. میرے بھائیوں بتاؤ نا، یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں. نہیں نہیں، اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی. حضور کے حسن کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دل لگاؤ. ہم برداشت نہیں کر سکتے. بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی چین سے بندی ہوگی، اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی، اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی. پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا. اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، ان کے ہاتھوں کو جلا دو، جکڑ دو زنجیروں سے، ان کے پیروں پر جو ہے وہ گوزے برساؤ، وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے. تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے. تو میرے بھائیوں رنگریلیاں ہیں، رنگریلیاں ہیں، نکلو جوانی کو انجوائے کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے، جوانی کو انجوائے کرو. اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے. اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیویاں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں بیویاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے محبت کرو. بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بد نگاہی مت کرو. پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے پھولوں کو تک کر کے دیکھو کہ اس لیے اتنے خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ تصور ہے. ہمارے یہاں انجوائے کرو، جوانی انجوائے کرو، بھرپور کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی جگہ گھومو. موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو، کپڑا مہنگا ہو، سب ہو، لیکن ان ساری دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو. یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو، حرام سے بچو، فرض و واجب پر عمل کرو، انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے. حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا. تو ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا. ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا. دل میں یار بلکہ بادشاہ آیا
बहुत दिलचस्प बात यह है, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उसमें हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखो। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते हैं सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट की हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है। वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है, बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ू क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मजार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे?
میرے کریم آقا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جب ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائیں گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، جو گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتے ہوں گے، ایسے گناہوں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کے طور پر کچھ رہے یاد نہ یاد رہے، یہ یاد رکھنا، جب کوئی مومن اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں نے گناہ کیا۔ ایک بات بتاؤں میرے بھائی، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس کو مناتے رہو۔ سب کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہو نا، تو تھوڑا خدا کے پاس بھی، اس کے پاس بھی قرب میں بیٹھ کے بات کیا کر۔ آپ کہیں گے اس کے پاس کیسے بیٹھے، وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ تو تصور و تخیل، بالکل وہ اتنا دور ہے اپنے شان اور مرتبے کے اعتبار سے کہ اس سے دور کوئی نہیں، وہ اتنا قریب ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ دوریاں اتنی کہ تصور میں نہ سکے، تخیل میں نہ سکے، اور قربتیں اتنی ہوا معکم اینما کنتم، یہ ہے کسی اور خدا کی یہ شان ہے، یہ تو رب محمد ہی کی شان ہے نا، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ ہے، بندے تو دور مت سمجھ۔ وہ کہا کتنا ساتھ ہے، ساتھ تو سبھی ہوتے ہیں، تو پھر کیا کہا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سبحان اللہ۔ ساتھ ہے نا، تو محبوب جب میرا پتہ میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہو قریب ہے۔ ارے قریب بھی تو کوئی قریب ہوتا ہے، کتنا قریب، تو پھر کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اس کے بھی، اس کی بارگاہ کے لیے بھی کچھ، میں بس اتنا کہتا ہوں، روزانہ 2 منٹ، 24 گھنٹے میں 2 منٹ اللہ کو دو، اس سے باتیں کریں، 2 منٹ اس سے باتیں کریں۔ چلیں، اس سے باتیں کوئی کر نہیں سکتا، لیکن مناجات کے معنی میں، ہاں، سمجھانے کے لیے تھوڑا آسان کرنا پڑتا ہے، لیکن پشت پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے خیال کی وجہ سے کچھ وضاحت بھی منظور ہوتی ہے۔ اس سے کوئی، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن مناجات 2 منٹ اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے یار سے، سب کا ٹائم دے۔ یہ مکار لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہو، خالق وفا کے پاس بھی کچھ وقت نکالو نہ، بیٹھ لیں، اپنے مسائل اس سے کہنا سیکھو، اس کو کہو مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا، اکیلے میں بیٹھ کے بول، جھوٹ بولا تھا نا، معاف کر دے، نماز چھوٹ گئی تھی نا، معاف کر دے، نظر بہک گئی تھی، کیونکہ اسے سب پتہ ہے۔ اور جب یہ سب بولو گے نا، یقین سے تو رونا آئے گا، آنسو نکلیں گے، اور یہی ہوتی ہے قبولیت کا وقت۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے اللہ، اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی، ادھر ہو رہی، اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہو، ٹائم قبولیت، جو مانگو گے ملے گا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے، نہ بچہ دیکھ، کوئی نہیں، بچہ بھی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کا رب، ایک وقت ایسا، میں اور میرا اللہ، کوئی نہیں چاہیے آپ بیچ میں۔ 2 منٹ، اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ۔ اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت دی۔ ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار، بدکار، بے وفا کوئی نہیں ہے۔ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو، اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں، یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تو ہماری جان سے زیادہ، شہرک سے زیادہ قریب، رو، اس کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، 2 آنسو آ جائے، بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے۔ اس کے یہاں 2 آنسو، اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے، شہید کے خون سے قیمتی
مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے. اور کیا کرتا ہے سنیے, حدیث پاک ہے, جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے, رومال میں لگ رہا ہے, کرتے پہ گر رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں. جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں, اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے, وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے. یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا. لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا, روزوں کا واسطہ رک جا, زکات کا واسطہ آ جا, اور نہیں رکے گی جہنم. اتنے میں حضور تشریف لائیں گے, ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے, جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا, حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی, آگ واپس جائے گی. آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دی؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے, یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے. سبحان. اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں, وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے, میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے, فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے, سب کے لیے رویا نا, ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو, گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت, محبت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں, یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی عنوان الگ سا ہے, اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا, لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا, یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں. میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. اتنا یاد رکھنا, ذہن میں رکھنا. بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑھو, پہلے اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ. ہاں, جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے, شوہر نہیں مل سکتا. اچھی ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جب وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے. اللہ سے رشتہ کم ہے, تعویذوں سے زیادہ ہے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے, ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں آنا. اللہ سے رشتہ جوڑ کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا, اس سے قریب آؤ, وہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں, متقی ہوگا تو قریب ہوں, مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں, تاجر کے قریب نے کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی. جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا, میرے فرشتوں کیا دوں؟ یہ فرشتے کہا اللہ اس کو نواز, سبحان. اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دکھا. نہیں یہ تھوڑا ہے, یہ نہیں, یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا. کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے, اس کو نواز دے. کہا نہیں یہ تھوڑا ہے. کہا پھر, کہا مولا اس کو یہ نعمت دے. کہا یہ تھوڑا ہے. کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا. اب سنو, اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا, اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا. سبحان اللہ. مسلمانوں کیا مزے آئیں گے. ارے جب اس کا محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے تو محبوب کو پیدا کرنے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور رونے پر اللہ نے بے حساب جنت کی بشارت دی ہے, اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور گناہوں سے توبہ کرو, معافی مانگو. آج اللہ نے زندگی دی ہے, معافی مانگ لو. کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم رسمی توبہ کی بجائے سچی توبہ کریں, شرمندگی والی توبہ, ندامت والی توبہ, گناہوں سے ہجرت والی توبہ, ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دینے والی. جو نوجوان اب تک گانے سنتے تھے, گندے گانے, غزلیں, گندی غزلیں, برائی گندی فلمیں دیکھتے تھے, توبہ کر لیں. کسی عورت پہ بد نظری کی تھی, توبہ کر لیں. نماز چھوڑی تھی, توبہ کر لیں. حرام لقمہ کھایا تھا, توبہ کر لیں. سب مل کے, ہم میں کوئی نہیں ہے کہ جو کہ کہہ سکے کہ میں نیک ہوں.
جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے برا کوئی نہیں ہے نا؟ ہم سب گنہگار ہیں، پاپی ہے، بدکار ہے، لیکن اللہ معاف کرتا ہے، بلکہ مل کے توبہ کرنے والوں کے لیے ایک الگ شان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم جمع ہو کے توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اکیلے توبہ کرنے کی برکت ہے، لیکن جمع تو سب جمع ہو گئے، اب آؤ سب مل کے توبہ کریں۔ خوشی کا سودا ہے، زبردستی نہیں ہے، یہ شاعر کی طرح نہیں کہ سمجھے بھی تو بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ نہیں، دل سے ہے۔ تو کتنے لوگ دل سے تیار ہیں میرے ساتھ وہ بتاؤ؟ انشاءاللہ، سبحان اللہ، اب یہ سمجھ لو ہاتھ تو اٹھائے، اللہ برکت دے سبحان کے اللہ۔ ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ اگر کوئی سچی توبہ نہیں کرتا، زبانی استغفار پڑھتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اور اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، بولو اللہ۔ اب کتنے لوگ تیار ہو سچی توبہ کے لیے؟ اس کا مطلب ارادہ مضبوط اٹھا کے رکھیں۔ دیکھیے علماء کرام سب بزرگ لوگ، اس کا مطلب آپ لوگ سبحان تیار، سبحان سبحان۔ آئیے، تو اس کا مطلب نمازوں کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہیں؟ اور برائی چھوڑیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے سب ان بزرگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا یا اللہ، رحمان، یا یا رحمان، رحیم، یا رحیم، زندگی کے زندگی کے ہر گناہ سے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔